بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کا اپنا ہوسٹ عاطف علی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرائم پاکستان۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فنی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے پیش کریں گے، تو آج ہم ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، حسبی نسبی سید ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، فخر اچ سادات ہیں، مخدوم زادہ پیر سید امیس رضا شاہ صاحب کے پاس موجود ہیں، اور ان سے آج ہم عمل جنات کے بارے میں ڈھیر سارے سوالات پوچھیں گے، جس سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈھیر ساری انفارمیشن ملے گی۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جنات کیونکہ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہ کچھ اسپیسیفک لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اسپیسیفک لوگوں کی زندگی میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں علم روحانیت میں ابھی طالب علم ہوں، اور جتنی میری تحقیق ہے میں اس کے مطابق بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کیوں مداخلت کرتے ہیں جنات؟ وہ اسی طرح ہے کہ جیسے اشرف المخلوقات اور جنسوں میں مداخلت کرتی ہے، اور آج کل جو اس کی مین وجہ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور نماز کا کم ہو جانا، روحانیت کا کم ہو جانا۔ گھروں میں قرآن پڑھا ہے تو وہ انہوں نے سلام کرنے کے لیے صرف رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، آتے ہیں سلام کر کے چلے جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ پڑھنے کے لیے ہے، رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اور جو اس کی مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ روحانیت کم ہو گئی ہے گھروں میں، جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ کسی بھی انسان کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں تو کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جنات نے اس کی زندگی میں دخل اندازی کی ہے؟ جی بالکل، اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں میں جو بریک قسم کے لینز ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے جنات کا۔ جو ویسے آدمی جو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ عام انسان سے ہٹ کے ہوتی ہیں، الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ اچھا، کیا سورہ جن بھی پڑھنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ سورہ جن پڑھنے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں کہ اس سے جن جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں، تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا سورہ جن پڑھنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سورہ جن کے عامل ہیں، آپ نے عمل کیا ہے، اس کے چلے کیے ہیں، تو پھر وہ حاضر ہوتے ہیں، ادروائز پڑھنے سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ اچھا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جنات کو انسان بھی تابع کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، اگر انسان اس قابل ہو، اس نے اتنے عمل کیے ہوئے ہوں، اس قابل ہو، تو وہ بالکل جنات کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ اچھا، تابع کرنے کے بعد انسان جنات سے کون کون سے کام لے سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، اس سے کوئی خاص قسم کے کام تو نہیں لیے جا سکتے جنات سے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ جو آپ کے صوفیاء کرام یہاں اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، ان کے جو عملیات تھے، انہوں نے کون سا عمل کیا تھا، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہم اپنے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھیں کہ انہوں نے کون کون سے عمل کیے تھے اور کس کس جگہ پہ کون سا کیا تھا، تو اس کے بارے میں انفارمیشن وہ ضرور دیتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جب جنات کو اپنے تابع کر لیا جاتا ہے تو بندہ کہے جی میرا فلاں کام کر دیں، میرے بٹوے سے پیسے لے کے آئیں، کبھی آپ نے ایسا کوئی کیا ہو؟ نہیں، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ناممکن بات ہے میرے حساب کے مطابق، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو آپ نے بھی جنات کو تابع کیا ہوا ہے؟ ہمارا اور عالموں میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ ہماری پیچھے سے گدی چل رہی ہے پیر شاہ عیسیٰ کتال سرکار کی بلوٹ شریف، اور شاہ عبد الوہاب سرکار کے تابع تھے جنات، جتنی بھی جنات تھی وہ ان کے تابع تھی۔ ایک بہت بڑی فورس ہے جنات کی جو ان کے تابع تھی۔ اس کے بعد ان کے جو عملیات ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بھی وہی فورس ہے۔ اچھا، اس وقت بھی آپ کے پاس جنات موجود ہیں؟ نہیں، اس ٹائم نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں، میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں جنات کے ساتھ موجود ہیں تو کچھ ہو نہ جائے میرے ساتھ۔
motherfucking Eagle Double G. کچھ موکلات ہوتے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں, ادروائز ایسا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے جنات پھرتے ساتھ پھرتے تو نہیں ہے نا. اچھا ایسا نہیں. جی ناظرین, آپ نے پیر سید امیس رضا شاہ صاحب کی گفتگو سنی. اپنے میزبان عاطف علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.